الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا رحمۃ للعاشقین مراد المشتاقین محب الفقراء والغرباء والمساکین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و صحابہ سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میرے بہت ہی محترم ناظرین اکرام، سامعین اکرام، میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، اللہ رب العزت اپنے جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سوجھ اور سمجھ اور بصیرت عطا فرما دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ رب العزت ہے، اور یہ امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو بھی اس کی مخالفت کرے گا وہ اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ امر الہی آ جائے۔ یہ مختصر حدیث انتہائی جامع اور ایک خاص حکمت الہی سے وابستہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتہائی حکمت کے ساتھ اس حدیث مبارکہ میں 3 باتیں ذہن نشین کروائیں، یعنی 3 باتوں کی طرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ نمبر 1، اللہ عز و جل کی سب سے بڑی نعمت دین کی بصیرت ہے۔ اللہ کے رسول جو بھی امت کو پہنچاتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ عز و جل ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور نمبر 3، اور یہ امت محمدی قیامت تک حق کے ساتھ قائم رہے گی۔ اب آپ ذرا یہاں غور کریں کہ جب اللہ کسی کو دولت، عزت، شہرت، صحت، اولاد عطا فرماتا ہے تو یہ سب ہی اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اللہ عز و جل جب اپنی خاص عنایت، اپنا خاص فضل کسی پر فرماتا ہے تو اس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے وہ نعمت عطا فرماتا ہے جو اللہ عز و جل کی نظر میں سب سے ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، اور وہ ہے دین کی نعمت، دین کی سوجھ بوجھ، اور یہ آدمی کو عطا ہوتی ہے۔ آدمی دین کی منشا اور روح کو سمجھے، دین کا مزاج شناس ہو،
اور وہ ہر طرح کے نرم گرم حالات میں دین کی صحیح تعمیل اور نمائندگی کر سکے۔ اور وہ یوں ہی سادہ لوحی اور بے شعوری کے ساتھ اندھی تقلید نہ کرے، بلکہ پورے شعور، وثوق، کامل یقین اور بیداری کے ساتھ سمجھ کر دین کی اتباع کرے، اور دونوں جہانوں کی فلاح و کامرانی کی یہ واحد راہ ہے۔ دین کی بصیرت سے مراد وہ ہے کہ یہ وہ نعمت الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو نواز دے، وہ اس بنیادی تعلیم کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ پیش کیا، اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو پیش کیا، وہ ان کی اپنی فکر کی پیداوار نہیں، بلکہ اللہ کی دی ہوئی بصیرت ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رسول دیا، اور اللہ کے رسول ہی اللہ کے حکم سے یہ بصیرت بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بندہ دل و جان سے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، اس لیے کہ ہدایت کا سرچشمہ اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی کی ذات مقدس اور اللہ کی ہدایت پانے کا ذریعہ اللہ عز و جل کے نبی پاک ہی ہیں۔ یہ دو حقیقتیں سامنے رکھیں تو اللہ عز و جل انشاءاللہ اللہ عز و جل بندے کو کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہونے دے گا۔ یہ دوسری اہم بات ہے کہ اللہ کے رسول ہی اللہ کی دی ہوئی نسخہ ہدایت لے کر آئے۔ بندے نے اگر اس کو تھام لیا تو وہ گمراہی سے بچ گیا، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، اور وہ یقیناً راہ راست پر ہی چلے گا۔ تیسری بات، نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ فرمائی کہ یہ امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق پر قائم رہے گی یہاں تک کہ امر الہی یعنی قیامت آ جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ترغیب بھی مومن کو دی کہ ہر حال میں دین قائم رہے گا، چاہے زمانہ کسی اور طرف ہی جا رہا ہو، حالات کیسے ہی ناسازگار کیوں نہ ہوں، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا۔ اور جس راہ پر اللہ رب العزت انسان کو چلاتا ہے، وہ انشاءاللہ عز و جل اس پر چلتا رہے گا۔ اللہ رب العزت کسی پر اس کی سکت سے، اس کی ہمت سے، اس کی قوت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیارا دین دیا، اس کی سوجھ بوجھ دی، تو اللہ رب العزت ہمیں اس پر قائم رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہم آگے مزید اس کو پھیلا بھی سکیں۔ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے آنے والی نسلوں کو اس کی وضاحت کرتے رہیں کہ یہ دین پاک نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وساطت سے ہم تک پہنچا، اور یہی حق ہے، یہی درست ہے۔ اور جو کتاب اللہ جو ہمیں ملی، وہ ہر چیز کا ایک نسخہ کیمیا ہے۔ اگر ہم نے اس نسخہ کیمیا کو تھام لیا تو ہمارا ہر راستہ کھلتا ہی چلا جائے گا، یہاں تک کہ ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ اور ہماری منزل کون سی ہے؟
ہماری منزل انشاءاللہ عز و جل جنت الفردوس ہے. اور یہ لازمی ہے کہ ہم نے وہاں جانا ہے، اور ہم اس وقت ہی جائیں گے جب ہم یہ سب چیزیں اپنے آپ میں سمو لیں گے، ہم اس پر عمل کریں گے، ہم اس کو پھیلائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ہم اس پر کامیاب ہوں گے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر آفات بلیات سے اور ہر ناآہنی مصیبت سے ہمیں بچائے، اور ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.